اصحاب فیل، وہ طاقت اللہ کی آج بھی ہے بھائی، اللہ کی قدرت آج بھی ہے. اسے کسی قوم کی رسوائی اور ذلت اور بربادی کے لیے لو لشکر کی ضرورت نہیں. کسی بھی چھوٹی سی مخلوق کو کہہ دے تماشا بن. نمرود کا کیا ہوا؟ ایک مچھر اندر گیا، سر میں پہنچا، بادشاہ وقت لوگوں سے جوتیاں کھا رہا ہے. جتنے سر پہ جوتے لگتے تھے سکون ملتا تھا، جتنا جوتیاں کھاتا تھا سر پہ سکون ملتا. ایک چھوٹی سی مخلوق. اللہ 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 بہت بڑے ہیں، اللہ بہت بڑے ہیں. تو اس سورت کا پیغام ہے اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے. تم کن کن طاقتوں سے ڈر رہے ہوتے ہو، اور جس ذات سے ڈر رہا ہے تم اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ تمہیں دنیا کی طاقتوں کی ناراضگی کا ڈر ہے اور بادشاہوں کے بادشاہ کی ناراضگی کا ڈر نہیں ہے. تمہاری عقل و دانش پہ افسوس ہی ہو سکتا. اللہ کی طاقت سب سے بڑی. اور پھر اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جو اس وقت کے عربوں کو اللہ نے دی تھی، گرمی اور سردی کے سفر، یمن کا اور شام کا پرامن. فرمایا جب اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے پھر اس کی بندگی بھی کرو. پھر اللہ نے ان کی مذمت فرمائی جو نمازوں کو میں سستیاں کرتے ہیں. فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت. اب بتاؤ جب نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے تو نہ پڑھنے والوں کے لیے کتنی بڑی ہلاکت ہو. یہ ان نمازیوں کی بات ہے جو وقت ٹال دیتے ہیں، نماز جماعت سے نہیں پڑھتے، مسجدوں کا اہتمام نہیں کرتے، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی. ان کی مذمت فرمائی. بخیل اتنے کہ برتنے کی چیز بھی ایک دوسرے کو نہیں دیتے. پھر فرمایا آپ کا دشمن ہی اسی کی نسل ختم ہو. آپ کو تو اللہ حوض کوثر پہ کوثر دے گا، جہاں آپ اپنے پیاروں کو اور اپنے سچے محبین اور مشاق کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلائیں. پھر سورہ کافرون کا تذکرہ ہے کہ موحد اور توحید پرستی کے ساتھ وہ شرک نہیں کر سکتا، اور مشرک شرک کرتے ہوئے توحید پرست نہیں ہو سکتے. دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے. مشرک موحد نہیں ہو سکتا اور موحد مشرک نہیں ہو سکتا. اس کا تذکرہ فرمایا تمہارا دین الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے. پھر سورہ نصر کا تذکرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والی یہ سب سے آخری سورت ہے، اور جس میں آپ کو پیغام ملا آپ اللہ سے معافی مانگیں. یہ امت کو پیغام دیا، امت کے لیے پیغام ہے. میرے نبی تو بہت اوپر کی شان تھی آپ کی. امت کو پیغام دیا جو جو عمر بڑھتی چلی جائے تمہاری زندگی میں اللہ سے معافی مانگنا پڑتا چلا جائے. تمہاری زندگی میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا پڑتا چلا جائے. جو جو عمر بڑھتی چل جائے استغفار اور معافیوں کا سلسلہ پڑتا چلا جائے. سورہ لہب کا تذکرہ ہے. ابو لہب جیسا چچا اور قریشی اور سردار اور حسین ایمان نہ لایا تو قرآن میں اس کے لیے بددعا اور ہلاکت کا تذکرہ ہے. قریشی ہے، سردار ہے، حسین ہے، نبی کا رشتہ دار ہے، ایمان سے محروم ہے، ہلاک ہو گیا. رشتہ داری بھی کام نہیں آئی، سرداری بھی کام نہیں آئی، قریشی ہونا بھی کام نہیں آیا، ایمان جو نہیں ہے ہلاک ہو گیا. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ اخلاص کا تذکرہ ہے جو اللہ کی توحید پر مشتمل ہے. وہ ذات اپنی ذات میں صفات میں اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے. ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور نافرمان بن جائے اس کی شان میں فرق نہیں آنا، اور ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور متقی بن جائے اس کی شان میں اضافہ کوئی نہیں ہوگا. وہ بے نیاز ذات ہے، نہ اس کا کوئی والد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کے والد ہیں نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کا تو کوئی ہمسر ہی نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں، اس کا کوئی برابر. پھر سورہ فلق سورۃ الناس کا تذکرہ ہے جس میں اللہ کی ربوبیت، اللہ کی بڑائی تذکرہ ہے، اور ساتھ اس سورت میں پیغام ہے کہ حاسدوں سے، شریروں سے، وسوسہ آنے والوں ڈالنے والوں سے، ان سب سے حفاظت کا راستہ ان صورتوں کا اہتمام سے پڑھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو کا اثر ہوا، اور صرف اتنا اثر ہوا کوئی چیز رکھتے اور بھول جاتے اور کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن امت کے پاس ایک وظیفہ آ گیا. کوئی بھی شریر، حاسد، برا چاہنے والا، اگر تم اس کی شر سے بچنا چاہتے ہو تو ان دو صورتوں کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اس کو اپنے پورے جسم پہ مال لیا کرو 3 مرتبہ. دنیا کی کوئی طاقت، حسد، شریر تم پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو اللہ سے تحفہ لے کے دیا ہے
اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.